کا دعا ہے عزاداری حسین زہرا کا دعا ہے عزاداری عزاداری حسین اللہ کی عطا ہے عزاداری حسین ہر درد کی دوا وقت جاگے تمہارے آئے مہمان محمد کے پیارے مومنو وقت جاگے تمہارے پیارے عزا کے ہو سامان سارے آئے مہمان محمد کے پیارے چاند نکلا فلک پر عزا کا ماتا یہ حضرت کے زخموں کا مرہم مول لینے کو آنسو تمہارے آئے مہمان محمد کے پیارے لخت دل نظر کو لے کے جاؤ خون دل چشم تر سے بہاؤ کے پیاسے مصیبت کے مارے آئے مہمان محمد کے پیارے والا نہ تھا کوئی شہنشاہ نے تم کو دیا ہے یہ رتبہ عشق جس کو وہ جانوارے آئے مہمان محمد کے پیارے ہر طرف ہو خدا کی دہائی بے کفن کی ہے یہ پیشوائی
ماتم بھی نہیں رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب، چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب، بھائی کا ہوا دشمن یہ زماں میری زینب، چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب، دیکھتا رہوں کب تک رنگ یہ زمانے کا، دیکھتا رہوں کب تک رنگ یہ زمانے کا، دب رہی ہے سازوں میں اب اذاں میری زینب، دب رہی ہے سازوں میں اب اذاں میری زینب، وعدہ اپنا طفلی کا اب مجھے نبھانا ہے، ساتھ میرے تم ہوگی ماں میری زینب، ساتھ میرے تم ہوگی پاسباں میری زینب، بھائی کا سفر تیرے لازمی ہے خواہر، بھائی کا سفر تیرے لازمی ہے خواہر، القمہ پہ ٹھہرے گا کارواں میری زینب، القمہ پہ ٹھہرے گا کارواں میری زینب، دین حق کی نصرت کو کربلا کے جنگل میں خون سے نہائے گا کارواں میری زینب، خون سے نہائے گا کارواں میری زینب، قید ہو کے جاؤ گی شام اور کوفے میں، قید ہو کے جاؤ گی شام اور کوفے میں، بازوؤں میں باندھیں گے ریسماں میری زینب، بازوؤں میں باندھیں گے ریسماں میری زینب، شہ سفر کا بس منظر کہہ کے چپ ہوئے ساغر، میں ہوں حق کی مرضی پر شاد ماں میری زینب، میں ہوں حق کی مرضی پر شاد ماں میری زینب، چھٹ رہا ہے نانا کا کارواں میری زینب،
جب چاہا سیدہ کے قدم آئے گھر میرے، جب چاہا سیدہ کے قدم آئے گھر میرے، فرش عذاب چھایا منایا غم حسین، ہر غم سے کائنات کے آزاد ہو گیا، ہر غم سے کائنات کے آزاد ہو گیا، جس دل میں درد بن کے سمایا غم حسین، قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ صدیاں آتی رہیں جاتی رہیں غم تاری، صدیاں آتی رہیں جاتی رہیں غم تاری ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں دیدہ نم جاری، ہم رہیں یا نہ رہیں دیدہ نم جاری ہے، ہر نفس سانس سے ہر برس آزاداری ہے، نظر خاتون جناح محفل منخاری، رنگ مجلس پہ با اعجاز حسین آنے لگے، دست ماتم سے بھی آواز حسین آنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وصاب المزید من فضلہ ودلیل علی عظمتہ الذی لا یتغیر بحال ولا یتبدل بالاحوال ولا تبلیغ اللیالی والایام ولا یغیرہ الضیاء والظلام المعروف من غیر رویت وخالق من غیر منصبت
خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونغم بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر حمد ستائش تمام تر تعریفیں اس خالق عالم کے لیے جس کی عبادت و ثنا کے حق کو ادا کرنے سے انسان حاصل، اور احسان اس رب العزت کا کہ اس مدح کی منزل میں بھی پروردگار عالم نے وہ رہبری عطا فرمائی کہ جب انسان چاہے کہ اس کی مدح کرے تو یقیناً محمد و آل محمد سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں. اور خود مولا مومنین ارشاد ہوتا ہے وہ عقلوں کے وسیلے سے عقلوں کے لیے آشکارا ہوا، اور عقلوں ہی کے ذریعے سے عقل و فہم میں آنے سے انکاری ہے. ہم اس بارگاہ بے نیاز کے لیے جس کی مدح کرتے ہوئے مولا مومنین ارشاد فرمائیں کہ اس کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب سے ہے، نہیں کہہ کر کوئی حد مقرر کی جا سکتی ہے کہ وہ کب تک ہے. وہ ظاہر ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس، وہ باطن ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس پہ. ہم اس بارگاہ بے نیاز کی اور درود و سلام ذوات مقدس محمد و آل محمد نے کہ جو ان منزلوں میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں جب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بھی خدا کی عطائیں ہیں. مولا مومنین اپنے خطبے کے آخری جملوں میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے واجب الادا حقوق کی ادائیگی، جو عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں جو ہم پر فرض ہے، شاید اللہ کے واجب الادا حقوق کی ادائیگی اس کی لا تعداد نعمتوں کی شمار نہیں کیا جا سکتا. لا تعداد نعمتوں اور ان گنت احسانات کے شکریہ کے لیے بھی اس کی بارگاہ میں مدد طلب. انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جو ہم شکر پروردگار عالم کرتے ہیں یہ بھی اس پروردگار عالم کی عطا ہوتی ہے، اس کی توفیق ہوتی ہے، تو انسان اس کا شکر ادا کرتا ہے. اس منزل میں بھی خدا کی مدد شامل حال نہ ہو تو نہ اس کا شکر ادا کرنا ممکن ہے، نہ اس کے حقوق جنہیں ہم عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں ہم اس کی مدد کے بغیر وہ عبادتیں بھی انجام نہیں دے سکتے. احسان اس رب کائنات کا جس پروردگار عالم نے سب کے ساتھ وہ رہبری عطا کی کہ جو رہبری اگر نہ ہوتی تو انسان بھٹک جاتا، گمراہ ہو جاتا. عقل رکھنے کے باوجود انسان اس راستے کو نہ پا سکتا تھا کہ جس راستے پہ اس نے محمد و آل محمد جیسے رہبر اور رہنما عطا فرمایا. اور یقیناً اس منزل پہ ہم اس سمجھ سکتے ہیں کہ سیاست الہیہ کی منزل یہ ہے کہ انسان جن منزلوں میں تصور نہ کر سکے وہاں پروردگار عالم کی قدرت کاملہ کس طرح حالات کو بدل کے رکھ دیتی ہے. وہ سیاست الہیہ جو ہر زمانے میں ہر نبی میں دیکھتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ تمہاری حکومت ایک بنی اسرائیل کے بچے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، اور بنی اسرائیل کے لاتعداد بچے، بعض جگہ 10,000 بعض جگہ اس سے زیادہ روایتیں کہ قتل کر ڈالے گئے، اور حضرت موسیٰ کی پرورش اسی محل میں ہو رہی. یہ ہے وہ سیاست الہیہ، قدرت کاملہ جس کے سامنے انسان بے بس ہے. پروردگار عالم جو ہر دور میں اپنے ہر نمائندے کے ساتھ مسلسل اس کی رب العزت پروردگار عالم کی عطائیں نہ ہوتی، اس پروردگار عالم کی مدد نہ ہوتی تو یقیناً اس کا کوئی نمائندہ بھی راستوں سے گزر نہیں سکتا. پروردگار عالم کی قدرت کاملہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کے شعلوں کو گلزار بنا دیتی ہے. پروردگار عالم کی قدرت کاملہ اس ماں کے دل میں کہ جس نے حضرت موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر بہایا
اس کے لیے مولا مومن کہتے ہیں یا بن ربطہ علی قلب موسیٰ، اے مادر موسیٰ کے دل کو اپنے الہام سے مضبوط کر دینے والی، وہ ماں جس پہ الہام ہوا، جس کے دل پہ یہ بات ڈالی گئی، پروردگار عالم کو قرآن میں کہنا ہے کہ اس کے دل میں اگر یہ نہ ڈالا جاتا تو یقیناً وہ اس راز کو افشا کرتا، اور جب اس صندوق میں رکھ کر، اس تابوت میں رکھ کر بہایا گیا تو اس مد و جزر میں، اس سمندر میں وہ بہتا ہوا وہاں تک پہنچا جہاں حضرت آسیہ اس کی پرورش کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم کی قدرت کاملہ، انسان لفظ سیاست آج انسان کی مکاریوں کی وجہ سے اتنا برا ہو گیا ہے کہ جب ہم کسی برے شخص کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں بڑا سیاست والا ہوتا ہے، لیکن وہ خالق کائنات جو سیاست الہیہ ہوتی ہے اس کی منزلیں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاست الہیہ یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف صفین کی جنگ ہوتی ہے، معاویہ کے لوگ پانی کے گھاٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں، یہ دنیا کی سیاست تھی کہ اس نے چاہا کہ پانی کے گھاٹ پر قبضہ ہو، اور لوگ یعنی ایک یہ حربہ تھا نا کہ جنگ سے پہلے ہم پیاس کے ذریعے لوگوں کو اتنا مجبور کر دیں، اور جب وہ پیاس کی شدت سے مرنے پہ مجبور ہوں گے بہت سے لوگ منقلب۔ تو اس نے دریا کے گھاٹ پر قبضہ کرنے کے بعد لوگوں کے لیے پانی کو بند کر دیا۔ جس وقت امیر المومنین نے کہا لڑو اور پانی کا قبضہ کر لو، اور جس وقت پانی کا گھاٹ امیر المومنین کے یعنی جو آپ کے وقت ان کے ہاتھ میں آ گیا تو ظاہر ہے کہ سب طرح کے لیے ہم آج یہ جان پاتے ہیں، اور مولا اس وقت بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کے لشکر میں اپنے کتنے ہیں جو آپ کے سچے جانثار ہیں۔ اس لیے جس وقت پانی کے گھاٹ پہ قبضہ ہوا آوازیں ابھری کہ اب ہم ان پر پانی بند کر دیں، اور یقیناً سیاست یہی تھی کہ انہوں نے پانی بند کیا تب ہم پانی بند کر دیں، لیکن امیر المومنین نے کہا پانی سے وہ لوگ بھی اسی طرح فیضیاب ہوں گے جس طرح ہمارا لشکر۔ پانی کا گھاٹ کھول دیا، پانی پر جتنے لوگ چاہے پانی لے سکتے ہیں، اسی طرح جیسے ہمارا لشکر پی رہا ہے اس طرح یہ ہے سیاست الہیہ، کہ ہم اس سیاست الہیہ کو دیکھتے ہیں کہ الہی نمائندے جو عمل انجام دیتے ہیں اس کی بنا پر آج ہم دستے ہیں کہ اس وقت حکومت پہ جن لوگوں کا قبضہ تھا انہوں نے جو سیاست چلی، یعنی وہ سیاست جو دنیاوی سیاست تھی، اس کی بنا پر اس وقت ان کی افرادی قوت پہ اضافہ ہوا، اس وقت انہوں نے تاج اور تخت کو حاصل کیا، اس وقت انہوں نے قوت و اقتدار اور ظلم کر کے زمینوں پہ قبضہ کیا، لیکن جس نے پانی کا گھاٹ دے دیا اس کا قبضہ دل و دماغ پہ ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ میں سن 40 ہجری سے لے کر اور مسلسل 70-80 بلکہ اس سے زیادہ اس ممبروں سے جن پہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ درود السلام بے جو دستیوں، ان ممبروں سے سب کی گئی مولا مومنین۔ اور جب معاویہ سے کسی نے کہا تھا کہ تو اپنی مراد کو پہنچ چکا ہے، تو یہی چاہتا تھا تو جب حکومت پہ قبضہ کر لیا ہے، سب کچھ تیرے اختیار میں، اب اس سب کے سلسلے کو بند کر دے۔ اس نے کہا جب تک یہ سیاست دیکھیے کہ جب تک بچے بوڑھے نہ ہو جائے اور بوڑھے قبروں میں نہ پہنچ جائیں، یعنی پوری نسلیں ختم نہ ہو جائیں جو امیر المومنین کی فضیلت کو جانتی ہیں، جب تک بچے بوڑھے نہ ہوں اور جب تک بوڑھے قبروں میں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک یہ سب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور جب اس نے یہ الفاظ کہے سب کا سلسلہ ممبروں سے، یعنی اس طرح ممبروں سے جاری رہے کہ لوگ اپنی جیسے آج ہم تعقیبات پڑھتے ہیں سمجھتے تھے کہ اگر سب نہیں کیا تو ہماری نماز قبول نہیں، اس طرح امیر المومنین پہ سب کی گئی، لیکن آج امیر المومنین سے زیادہ روشن، زیادہ تابع چہرہ تاریخ انسانی میں کوئی نہیں، جتنا مولا کی فضیلت لکھی گئی ہے۔ اور فضیلت ایک ہوتی ہے آپ کا چاہنے والا، آپ کا محبت کرنے والا آپ کی تعریف کو بیان کرے، اور ایک فضیلت وہ ہوتی ہے کہ وہ بیان کرے جو آپ کا نہیں ہے۔ مولا مومنین پر جو فضیلت ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر غیر مسلم ہیں جن کی کتابیں آج امیر المومنین کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے سیاست الہیہ کا وہ پہلو کہ تاریخ آج امیر المومنین کی روشن ترین چہرے کو دیکھیں، سب سے زیادہ چاہے وہ نثر ہو چاہے وہ نظم ہو امیر المومنین کو لکھا گیا ہے، ان کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ تو جہاں نسلوں کو ختم کر دیا جائے یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی ان کی فضیلت کا جاننے والا نہ ہو، وہاں فضیلتیں اس طرح بام عروج پہ نظر آئیں۔ یہ سیاست الہیہ، اور یقیناً
آل محمد جو الہی نمائندے ہیں ان کا ہر قدم اسی طرح ان منزلوں کو طے کرتا ہوا نظر آتا ہے. آج محرم کی پہلی تاریخ. آج یقیناً ہم میں سے ہر ایک محرم کا چاند نمودار نہیں ہوتا، اس سے پہلے عزاداروں کے دل جو ہے وہ آنسو بہانے کو تیار ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے دلوں پہ غم طاری ہونے لگتا ہے. اس سے پہلے ہمارا دل چاہتا ہے ہم سیاہ لباس پہن لیں، حسین کے غم کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ سب کچھ فطری ہے. ہم کوئی کہتا نہیں ہے ہم سے ایسا کرنے. ہمارا دل خود بخود اس غم کے لیے آمادہ ہوتا ہے. ہمارا دل خود بخود چاہتا ہے. اور یہ وہ غم ہے جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی اس غم پہ آنسو بہے. سرور کائنات کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، شہزادی کونین کی آنکھیں. اور خود شہادت کے بعد یعنی جب اس غم کو مٹانے کی اتنی کوششیں کی گئی، جب ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے بڑا معجزہ تو یہ کہ امام الدین علیہ السلام کربلا سے لے کے شام تک ان منزلوں کو جن کی ہم حقیقت جان نہیں پاتے. ہم روتے ضرور لیکن ہم کبھی سوچیں کہ وہ ایک لمحہ بھی کیسا تھا. ہماری زندگی ختم ہو جائے رو رو کے اگر ہم علی عبد الحسین کے ان لمحوں کو شمار کر سکیں جو آپ نے جو تکلیف جو مصیبت کی. محمد باقر علیہ السلام جن کی عمر 3-4 سال کے درمیان میں ہے، اور ان صحبتوں کو اٹھانا، اور خصوصاً ایک بچے کے لیے جو اگر ذرا سی کوئی تکلیف دیکھتا ہے، ذرا سی کوئی سخت نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ فوراً اپنے ماں باپ کی جانب دیکھتا ہے جس نے کربلا سے شام تک اپنے باپ کو تعزیہ لگاتے ہوئے، جس نے کربلا سے شام تک اپنے گھر کی خواتین کو اس عالم میں دیکھا ہے. علی عبد الحسین ایک عجیب عالم کی جب واقعہ کربلا کے بعد آئے ہیں تو آپ نے بار بار اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجلس کا فرش بچھاؤ. خود مجالس کی لوگوں سے کہا کہ مجلس کا فرش بچھاؤ، اور جب کسی نے بلایا تو آپ وہاں بیٹھے جہاں آنے والوں کی نالے نے پار کی. اگر مولا یہ جملہ نہ کہتے تو کس پہ طاقت کی جاتا. جب کہا کہ مولا پائی نے ممبر چل کے بیٹھے تو آپ نے فرمایا میری جدہ معظمہ فاطمہ الزہرا اس جگہ بیٹھے گی. اگر وہ یہ حجاب نہ اٹھا دیتے کہ کون ہے جس مجلس کے فرش پہ پرسا لینے کے لیے، کس کی طاقت ہے، کون آنسو بہا سکتا ہے. انسان اپنے ہونے والے کو اس انداز میں مسلسل نہیں رو سکتا. غم کی شدت کم ہوتی جاتی. ایک حسین کا غم کا معجزہ نہ ہوتا اور یہ شدت برقرار نہ رہتی تو کیسے یہ مجلس کا فرش بچھا. علی عبد الحسین نے انسان سمجھ بھی نہیں سکتا تھا جس غم کو مٹانے کی اتنی کوششیں کی جائے اور مولا کی خواہش کے لوگ پرسے کے لیے آنے کے مجلس کرو. کوئی تصور کر سکتا تھا کہ علی عبد الحسین آنسوؤں سے وہ کام لے رہے ہیں جو تلواروں سے نہیں ہو سکا. آپ نے اس خواہش سے وہ فرش اس طرح بچھا دیا کہ صرف مدینے میں نہیں، جہاں جہاں علی عبد الحسین کی خواہش ہوتی ہے. اور آج دیکھیے تمام کائنات میں جو یہ فرش بچھا ہوا ہے اسی احترام محمد باقر علیہ السلام کہ جس کا بچپن واقعہ کربلا کی اس مصائب میں شامل ہے. تاریخ نے لکھا کہ امام کا آخری وقت ہے، آپ نے ایک رقم معین دی اور کہا کہ یہ میری وصیت ہے کہ میرے پڑھنے کے بعد مینا میں موسم حج میں مینا میں فرش بچھایا جائے اور اہل بیت کی مصیبت کو بیان کیا جائے. یہ ہے سیاست الہیہ. سب سے بڑا مجمع مسلمانوں کا حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں یہی وہ وقت تھا جب پروردگار عالم نے مولا مومنین کی ولایت کا اعلان کیا تھا. یہی وہ موقع تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. اور یہی وہ موقع ہے جس کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میدان مینا میں 10 سال تک میری طرف سے عزا کا اہتمام کیا تھا. عزا کا وہ فرش جو آج تک بچھ رہا ہے قیامت تک بچھتا رہے گا. اس امام کی خواہش کا احترام ہے. آج خدا سب کو حج کی سعادت نصیب کرے. میدان مینا میں بچھے ہوئے فرش مصیبت اہل بیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. پھر خاندان اہل بیت بھی لکھا ہے کہ
محرم کا چاند لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اہل بیت کے گھر سے اس طرح رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. اب جعفر صادق علیہ السلام ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے دعا کریں پروردگار ان چہروں پر رحم فرما جو زیارت حسین میں جن کے چہروں کے رنگ تبدیل ہوتا ہے. ان رخساروں پر رحم فرما کہ جو قبر حسین سے مسئول ان آنکھوں پر رحم فرما جو ہماری مصیبت میں اشک پا. ان دلوں پر رحم فرما جو ہماری مصیبت اور ہماری مظلومیت پر آزردہ ہوتے ہیں, مظلومیت پر ہونے والے. پروردگار ان جسموں پہ رحم فرما. اللہ میں قیامت کے دن کی گرمی اور ہول سے ان کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. پروردگار ان کے محاسبہ آسان فرمانا کہ وہ تمام دعائیں جو خود امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کی بھی روایت یہ لکھا ہے کہ ابن شبیب سے جو آپ کی گفتگو ہے کہ جو ہمارے غم میں روئے گا پروردگار عالم وہ اس آسانی کو اس وقت میں دیکھے گا جب اس کا آخری وقت آئے گا اور وہ ہمارے آبا و اجداد کو اپنے قریب دیکھے گا جو ملک الموت کو اس کی نزا کی سختی کو آسان کرنے کی کہیں گی. مولا اس فرش پر بیٹھے ہوئے تمام مومنین جتنے مومنین فرش بچھانے رب العزت ان کے لیے اس منزل کو آسان کر دینا جو سر قریب ہو. ہمیں معراج اس وقت عطا کر دینا. ہمیں یقین ہے کہ یہاں وہ ہستیاں موجود ہیں لیکن آقا وہ آخری لمحے جب ہم دیدار کریں ان ہستیوں کا. سیاست الہیہ کی منزل کے حسین ابن علی مدینے کو چھوڑ رہے. تاریخ نے لکھا دارالامارہ میں بلایا گیا آپ کو ابن زبیر. مسجد میں آپ بیٹھے آنے والے نے آ کے کہا دارالامارہ کہتے ہیں گورنر ہاؤس کو. جس وقت آپ کو بلایا گیا تو ابن زبیر نے پہلو تہی کی اور تاریخ نے لکھا کہ وہ دوسرے دن خاموشی سے غیر معروف راستوں سے نکل. امام گھر گئے اور جب آپ نے اپنے مقصد کو بیان کیا تو سب نے خواہش کی کہ مولا ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. آپ ان کی اصرار پر انہیں لیے ہوئے آئے ہیں دارالامارہ یعنی گورنر ہاؤس کے باہر. وہ تمام لوگ ہیں اور امام تنہا اندر گئے اور کہا کہ اگر میری آواز بلند ہو. جب حضرت عباس نے کہا مولا اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے اپنا جب میری آواز بلند ہو تو اندر آتے. تاریخ نے لکھا آپ اندر گئے. آپ کے سامنے وہ خط پیش کیا گیا جس میں معاویہ کی موت کی خبر موجود تھی اور یزید کی جانب سے کہا گیا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو, اگر بیعت نہ کرے تو ان کا سر کاٹ. امام نے وہ خط دیکھا. آپ کو فرمایا کہ میں کل دن کی روشنی میں اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا. جب امام نے کہا اس وقت دو موجود ہیں, گورنر موجود ہے اور مروان موجود ہے. جس وقت امام نے جملے کہے ہیں تاریخ نے لکھا کہ مروان وہ شخص ہے جس کو اور اس کے باپ کو امام نے جامع رسول خدا نے مدینے سے لکھا. اس وقت یہ کہا تو مروان نے کہا کہ اسی وقت حسین کو قتل کر دے ورنہ یہ حال نہیں ہے. امام کی آواز بلند ہوئی یبتذر کا انداز سے کیا تو مجھے قتل کرے گا. جس وقت امام کے یہ جملے بلند آواز سے کہے گئے تو ایک مرتبہ دارالامارہ کا دروازہ کھلا. حضرت ابوالفضل عباس تلوار کے قبضے میں ہاتھ رکھتا تھا. بنی ہاشم کے جوانوں کا رنگ بدلا ہوا ہے اور سب کی نگاہیں آقا کے چہروں پہ ہیں. اور امام صاحب کی جانب دیکھ کے پوچھا کہ کس نے بے ادبی کی. آپ نے فرمایا ابھی وہ موقع نہیں آیا, تلوار کو نیام میں رکھو, وہ موقع نہیں آیا. جس وقت حضرت عباس کے بازو کو تھپتھپایا اور امام نے تلقین صبر کی یا یہ کہوں کہ مولا عباس کو تو ہنستا بھی رہے. علی کے لال کو تلوار کے جوہر دکھانے کا وہ موقع نہیں ملا جو اس کی آرزو. اس وقت امام نے جملے کہے. اب ذرا تاریخ پر اگر نگاہ ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست دنیاوی اور سیاست الہیہ میں فرق یہی کہ اگر امام اس وقت ان دونوں کو قتل کر دیتے, گورنر اور مروان کو دونوں کو قتل کر دیتے تو بہت آسان تھا کہ آپ مدینے کی ریاست پہ آپ کا قبضہ ہوتا. پھر مکے پر اطراف ظاہر ہے کہ جو انسان کی فطرت ہے جب قوت دیکھتا ہے کسی کی تو لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے. بہت آسان تھا کہ اور پھر آپ نائب رسول تھے, فرزند رسول تھے, لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے. امام اس موقع پر ان دونوں کو تنبیہ کرتے ہوئے وہاں سے نکلے آتے تھے کیونکہ اگر
آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ تخت پر قبضہ ہو، آپ چاہتے تھے دلوں پہ قبضہ ہو، لوگ اس مقصد سے قریب ہو جائیں، وہ راستہ جس پہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس راستے کو فراموش کرنے اور اس راستے پہ امام سفر کا اعلان کر دیتے ہیں۔ دوسرے دن 28 رجب امام حسین السلام 27 اور 28 کے درمیانی شب نانا کے روضے میں بیٹھے ماں کی قبر پہ گئے اور پائی نے 5 سال رکھی، کہا کہ نانا گواہ رہیے کہ میں عالم غربت میں مدینہ چھوڑ کے جاتا ہوں۔ جس وقت آپ قبر پہ سر رکھے ہوئے رو رہے ہیں تو وہی جو قبر تھرا رہی ہے، جس کے لیے سجدے کو اٹھنے الہی سے دور دیا، جسے اپنے کاندھوں میں سوار کر آیا، آج پہنچے قبر پہ سر رکھے ہوئے کہہ رہا ہے اسی مدینے میں جہاں بہت سی آگے یہ منظر دیکھے ہوئے ہیں کہ نانا میں مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جس وقت امام مدینے سے چلے، ان ساری صبر کی منزلوں کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی صبر کی منزل یہ تھی کہ شہزادی فاطمہ صغریٰ علی بی بار تاریخ میں لکھا ہے کہ 7 سال کی عمر تھی فاطمہ صغریٰ، اور یہ بھی ہے روایت میں کہ آپ صورت الشق میں سب سے زیادہ جلد موسم اور فاطمہ زہرا سے مشابہ، اس لیے مصلحت یہ تھی کہ آپ چھوڑ دیں۔ بظاہر آپ علیل ہیں، بخار کی شدت ہے، یہ تو ایک ماں باپ کا دل جان سکتا ہے کہ اولاد کا چھوڑنا گوارا نہیں ہوتا، خصوصاً اگر بیمار اولاد۔ اس بیماری کے عالم میں بھی فاطمہ صغریٰ سے جدا ہونا امام کے لیے کٹھن ہے۔ جب بچی دامن کو پکڑ کے سوال کرتی ہو کہ بابا یہاں میں تنہا رہ جاؤں گی، امام حسین السلام جس وقت آپ نے جانے والوں کی فہرست مرتب کروائی اور صبح جب آغاز سفر ہوا، گھر سے بیویاں نکلی ہوں گی، محلہ بنی ہاشم میں اونٹوں کی اور گھوڑوں کی طویل قطار ہے، جوان گھوڑوں پہ ہے، اونٹوں پہ محملیں کسی ہوئی ہیں، بیویاں اونٹوں میں بیٹھی ہیں، ان محملوں میں کم سن بچوں کے ساتھ بیویاں موجود ہیں، سامان سفر اسباب کیا جا چکا ہے، چلنے کا وقت ہے کہ ایک مرتبہ امام بھی فاطمہ صغریٰ کے قریب آئے ہیں اور فاطمہ صغریٰ غم سے بے حال ہے۔ امام فاطمہ صغریٰ سے کہا ہوگا کہ بی بی تم رات کو آنکھوں کو بند کرو گی تو ہم خواب میں آ جائیں گے۔ فاطمہ صغریٰ تو تڑپ گئی ہوگی کہ آنکھیں بند کیسے ہوگی، نیند کیسے آئے گی جب گھر والے جدا ہو گئے۔ امام نے بیویوں کو سوار کروایا۔ بیوی زینب کا سوار ہونا، وہ بیوی کہ جو گھر سے نکلی ہے تو محلہ بنی ہاشم میں قناتیں کھینچی ہوئی ہوں گی، حضرت عباس صدا دے رہے ہوں، علی اکبر اور محمد قاسم ابا ہوں گی، اور شہزادی محمل میں جا کے بیٹھی ہوگی، اور آخر نے نانا کے روزے کی طرف منہ کر کے کہا ہوگا نانا گواہ رہیے گا، ارے مدینے سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ میں زینب کو لے کے جا رہا ہوں، نانا اب آپ کی امت ہے اور زینب کا پردہ۔ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے،
سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین یہ کرم پیار ساز کیا کہنا، حسین یہ کرم پیار ساز کیا کہنا، درود و عشق و سلام و نیاز کیا کہنا، درود و عشق و سلام و نیاز کیا کہنا، یہ حسین کی نظر امتیاز کیا کہنا، حسین کی نظر امتیاز کیا کہنا، کسی کا جلوہ یکتا سلام کہتا ہے، کسی کا جلوہ یکتا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، یہ جانتے ہیں بنے ہو رہے رضا کے لیے، یہ جانتے ہیں بنے ہو رہے رضا کے لیے، بہت دنوں سے ہو بے چین کربلا کے لیے، بہت دنوں سے ہو بے چین کربلا کے لیے، حسین مڑ کے ذرا دیکھ لو خدا کے لیے، حسین مڑ کے ذرا دیکھ لو خدا کے لیے، رواق مشہد زہرا سلام کہتا ہے، رواق مشہد زہرا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، سفر میں دشت کوئی بھاگ گیا تو کیا ہوگا، سفر میں دشت کوئی بھاگ گیا تو کیا ہوگا، جو دل فرات پہ لہرا گیا تو کیا ہوگا، جو دل فرات پہ لہرا گیا تو کیا ہوگا، کہیں عراق پسند آ گیا تو کیا ہوگا، کہیں عراق پسند آ گیا تو کیا ہوگا، حجاز سید والا سلام کہتا ہے، حجاز سید والا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، سلام تم پہ خدا کے غریب بندوں کا، سلام تم پہ خدا کے غریب بندوں کا، ہر ایک قوم کے ملت کے حق پسندوں کا، ہر ایک قوم کے ملت کے حق پسندوں کا، سلام سارے زمانے کے درد مندوں کا، سلام سارے زمانے کے درد مندوں کا، حسین سارا زمانہ سلام کہتا ہے، حسین سارا زمانہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین 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 حسین، زمانہ حشر تک روتا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے، پھر بھی غم تیرا عالم مولا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے،
زمانہ حشر تک روتا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے، پھر بھی کم تیرا عالم مولا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے۔ حسین 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 علی حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین بیکس حسین مولا حسین مولا حسین آقا حسین آقا حسین 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 حسین۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا خاتم النبیین یا احمد المرسلین، السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین والمؤمنات، السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا علی الحسین زین العابدین، السلام علیکہ یا محمد ابن علی الباقر، السلام علیکہ یا جعفر ابن محمد الصادق، السلام علیکہ یا موسیٰ ابن جعفر الکاظم، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکہ یا محمد ابن علی التقی، السلام علیکہ یا علی ابن محمد النقی، السلام علیکہ یا حسن ابن علی العسکری، السلام علیکہ یا حجت اللہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتن الزمان، رجل اللہ تعالی فرجت وسحر اللہ مخرجت وظہورت، السلام علیکہ یا ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلوات محمد۔